ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام تعریف، جملہ حمد و ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے. اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے. معزز حاضرین اکرام، رب کائنات کا ہم جس قدر شکر گزاری کرے کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مقدس نازل کیا. کائنات کی عظیم ترین ہستی حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رہبر رہنما بنا کر بھیجا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیزان محترم، سورہ روم کی آیت نمبر 21 کو میں نے تلاوت کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی کو بطور نشانی میاں بیوی کے رشتے کو ظاہر فرمایا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. بے شک اللہ کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم ہی میں سے، تمہارے جنس میں سے ہم نے تمہارے لیے زوجہ یعنی بیوی کو مقرر کیا، بیوی کو بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور پھر تمہارے درمیان الفت، محبت، دوستی کے جذبات کو پیدا فرمایا. تو یہ بے شک اس میں، یہ تمہارے اس رشتے میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر و غور فکر کرتے ہیں. حاضرین اکرام، بیوی کو سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا اور شوہر بیوی کے رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا. آج کے اس پرفتن دور میں جو آئے دن ہم سن رہے ہیں کہ رشتے اتنے کمزور ہو چکے کہ نکاح کے 1 مہینہ 2 مہینہ سال نہیں گزرتا کہ جو دونوں میں جدائی کے راہ ہموار ہو جاتی ہے. یہ سارے یعنی خلا اور طلاق کا جو رجحان بڑھ رہا ہے، اس کی کثرت ہو رہی ہے. اس کے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ بے صبری اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، اور اپنی خواہشات کے لیے دوسرے کی یعنی پاس و لحاظ نہ رکھنا، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں کو ذلیل کرنا، اور اپنی انا اور اپنی ایگو کے خاطر یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں. معزز حاضرین اکرام، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے رشتے کو، اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا، اور شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تو تیرے تسکین کے لیے بیوی مہیا کیا ہے، بیوی فراہم کیا ہے، تو لہذا اس کی ضرورت کو پورا کرنا تجھ پر فرض ہے. اور اسی طرح یہ عقل مندوں کے لیے بہت سی اس میں نشانیاں ہیں، لیکن غور فکر کریں تو بہت سی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہ بے صبری کے وجوہات کیا ہے. جیسے نکاح سے پہلے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اسلام تصور دیتا ہے لو آفٹر میرج کا تصور دیتا ہے. تو شادی کے بعد کی محبت پائیدار ہوتی ہے، شادی سے پہلے کی محبت نہیں. شادی سے پہلے کی محبت کو گناہ قرار دیا گیا. اس نگاہ سے دیکھنا بھی گناہ ہے، یہ آنکھ کا زنا ہے. اس سے سننا یہ کان کا زنا ہے. تو لہذا محبت شادی کے بعد والی اسلامی تصور یہ ہے کہ محبت شادی کے بعد ہوتی ہے، شادی سے پہلے نہیں. عزیزان محترم، یہ خلا اور اس کا طلاق کا رجحان جو بڑھ رہا ہے، اس کی طرف یعنی پورا معاشرہ توجہ دے، اسلامی طور طریقے کو اپنائیں. نکاح کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جو اس سے منہ پھیرے گا یقیناً وہ مجھ سے نہیں فرمایا. تو نکاح ایک سنت ہے، عبادت ہے، لیکن آج ہمارے اپنے رسوم و رواج نے ہمیں اتنا غلام بنا دیا
نہ نوجوان نکل سکتا ہے، نہ شوہر نکل سکتا ہے، نہ بیوی اس سے نکل سکتی ہے۔ معاشرے نے ایسے رسم و رواج میں جکڑ دیا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جبکہ اسلام تصور دے رہا ہے کہ اسلام حکم دیتا ہے کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کی راہ مشکل دشوار ہو جائے۔ اب نکاح کے لیے ایسی پابندیاں، نکاح کے لیے فلاں شادی خانہ، نکاح کے لیے فلاں، یعنی یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، جو ہم نے اپنے اوپر ضروری فرائض کر لیے، انسان اس کھوکھلے دکھاوے کے لیے یعنی اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، اپنی معیشت کو تباہ کر رہا ہے، اپنے تعلیم کو تباہ کر رہا ہے، اپنے نوجوان نسل کو یعنی برباد کر رہا ہے۔ یہ رسم و رواج ہمارے لیے ایک المیہ بن گیا ہے۔ معزز حاضرین اکرام، ماں ایک باپ سے پوچھے کتنی محنت کر کتنے قرضے لے کر وہ ایک لڑکی کی نکاح کرتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے یا 1 سال سے پہلے سے خلا ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے۔ بتائیے اس کی تو زندگی برباد ہو گئی۔ اس نے اپنا سارا سرمایہ لگا کر اپنی بچی کی شادی کے لیے لگا دیا، زمانے کے طور طریقوں کو اپناتے ہوئے اپنا فیوچر تباہ کر دیا، اس کے بعد پھر وہ لوٹ کر گھر آ جاتی ہے، تو بتائیے اس کے دل پر کیا گزرے گا؟ اس سے جرائم بڑھیں گے، اس سے یعنی دل پر کتنا ٹھیس ہوگا۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ ہمارا اپنا معاشرہ، پورے ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو نکاح کو آسان قرار دیا گیا، نکاح دنیا کا سب سے سہل طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے، لیکن ہم نے سب سے کٹھن بنا دیا۔ تو اس وجہ سے یہ رجحان زمانے کے یعنی رسم و رواج میں ہم پڑھ کر اپنے آپ پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ نکاح کو آسان کریں، اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا، تو لہذا وہ مرد اپنے فرائض پورے کرے، عورت اپنے فرائض پورے کرے۔ صبر کا مادہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے ایک دوسرے سے جدائی ہو رہی ہے، جبکہ میاں اور بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس قرار دیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کے کپڑے ہو اور وہ تمہارے کپڑے ہیں۔ اور آدمی کبھی نہیں چاہتا کہ اپنے کپڑے عیبدار ہوں، اپنے کپڑے میں تیون لگا ہو، اپنے کپڑے پھٹے ہو، یعنی اگر عیب نظر آتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ کسی کو نظر نہ آئے، اس کپڑے کے عیب کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ بیوی تمہارے لیے کپڑا ہے، تو پھر وہ اس کپڑے کے عیب کو تم زمانے میں ظاہر کیوں کرتے ہو؟ اپنے گھر سے نکال کر بازو کے باہر کیوں پھینکتے ہو؟ یعنی آپ کا اگر کپڑا پھٹ جائے تو آپ کوشش کرتے ہیں، حتی الامکان ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس عیب کو چھپا دے، اس عیب کو دور کرے، اس عیب کو ختم کرے، تاکہ لوگ مجھے گری ہوئی نظر سے نہ دیکھیں۔ تو بیوی کو قرآن نے لباس قرار دیا۔ اس بیوی کے جھگڑے کو، گھر کے کمرے کے جھگڑے کو تم یعنی روڈ پر کیوں لاتے ہو؟ جب تم روڈ پر لاؤ گے تو تم خود بدنام ہوں گے۔ جس طرح تم اپنے کپڑے کے عیب کو دنیا والوں پر ظاہر کرنا نہیں چاہتے، تو پھر یہ گھر کے رشتے کو، گھر کے یعنی اپنے قریبی رشتے کو، اور لباس کے اگر اللہ نے کتنا قربت ظاہر فرمائی، جسم سے لباس کتنا دور ہوتا ہے، بالکل اسے چپکا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ہی تمہاری بیوی تم سے اتنی قریب ہے، تم اسے دور کر زمانے کے حوالے کر رہے ہو، تو تمہارے اپنے معاملات جتنے تمہارے اندر ہوں گے، جتنے قریب ہوں گے، اتنا ہی تم مضبوط ہوگے۔ اگر یہ بات، تمہارے جھگڑے کی بات تمہارے اپنے بچوں پر بھی ظاہر ہو جائے، تو پھر بچوں پر منفی اثرات ظاہر ہوں گے، نیگیٹو تھنگس جو سوچیں گے وہ لوگ کہ ہمارے بابا ہی صحیح نہیں ہے، ہمارے ماں صحیح نہیں ہے، ہمارا باپ ہی جو ہے یہ ظلم کرتا ہے۔ تو بتائیے، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے سب سے بہترین ماڈل، سب سے بہترین آئیڈیل ماں باپ ہوتے ہیں، بعد میں ٹیچر، بعد میں محلے والے، سب بعد میں، پہلے سب سے پہلے کوئی ٹیچر ہوتی ہے، تو ماں کا گوشت سب سے بہترین مدرسہ ہے۔ اگر یہی بگڑا ہوا ہے تو بتائیے بچے کیسے پروان چڑھیں گے؟ تو سب سے پہلے اسی لیے کہا گیا کہ میاں بیوی میں جتنا مضبوط رشتہ ہوگا، جتنی زیادہ محبت ہوگی، ان کے بچے اتنے قابل بنیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قابل دیکھنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو اعلیٰ اخلاق والا بنانا چاہتے ہو، تو تم اخلاق والے بن جاؤ، تم اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کرو، اپنے بیوی کے، اپنے شوہر کے حقوق کو حسن خوبی انجام دو، تو پھر تم کامیاب رہو گے۔ سیرت کی کتابوں میں ہمیں سبق ملتا ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمارے سامنے آتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ، ان کے شوہر، سفر میں نکلے تھے، بچہ بیمار تھا، لیکن سفر میں جانا ضروری تھا، نکل پڑے۔ اس کے بعد بچے کی طبیعت بگڑتی رہی، یہاں تک کہ بچہ فوت ہو گیا، مر گیا، بچہ انتقال ہو گیا۔
تجہیز و تکفین یعنی اسے کفن پہنایا گیا. صبح تدفین کا معاملہ ہے, شوہر اسی رات آیا. تو کیا شوہر کے آنے پر بیوی نے پرجوش اس کا استقبال کیا؟ یہ نہیں کہ غم میں بیٹھی ہوئی ہے, اپنے گھر میں تمہارا بچہ مر گیا, لیکن بیوی کا صبر دیکھیے, اس کا جو قربانی دیکھیے. شوہر سفر سے آیا ہے, سفر کوئی آسان نہیں تھا. آج کے سفر کو تصور کیجئے, آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, یہاں دبئی چلے گئے, یعنی پلین کا سفر ہے, ٹرین کا سفر ہے, بس کا سفر ہے, کار کا سفر ہے, بڑا آسان سفر ہے. لیکن اس زمانے میں 14 سال پہلے کا تصور کیجئے, سفر کتنا مشکل تھا. یعنی سواری پر بیٹھتے تو 8-8 دن سفر میں ہوتے. آج کی طرح کھانا فراہم نہیں مل جاتا, جہاں چاہے آپ جو ہوٹل میں بیٹھ گئے, ایک دن بھوکے رہنا پڑتا, کھانے کو کچھ نہیں ملتا, اتنا کٹھن سفر. تو بیوی نے دیکھا کہ شوہر سفر سے آیا ہوا ہے, تو لہذا پہلے اس کا استقبال کیا, کھانے پینے کا انتظام کیا. پھر اس کے بعد باپ نے بے چینی کا اظہار کیا کہ بیٹا کہاں ہے جو بیمار تھا. تو بیوی نے کیا کہا, پہلے سے پرسکون ہے, پہلے جو کیفیت تھی بے چینی کی, اب پرسکون ہے. شوہر کو اطمینان ہوا, کھا لیا, اس کے بعد جو آرام کے لیے بستر پر لیٹ گئے. حتیٰ کہ صحابی اپنی زبان سے حضور کو سنا رہے ہیں. کیا سنا رہے ہیں؟ میرے بیوی کا صبر دیکھی یا رسول اللہ, میرے جنسی تسکین کا بھی سامان کر دی, گھر میں لاش ہے لیکن اس نے میرے سفر کا خیال رکھا, میری صعوبت کا, میری مشقت کا خیال رکھتے ہوئے میری جنسی تسکین کا بھی سامان فراہم کر دیا. اللہ اکبر. جب صبح ہوئی تو بیوی نے کیا ظاہر کیا, اے میرے سرتاج بتائیے, ایک سوال ہے آپ سے, اگر کوئی امانت رکھائے ہمارے پاس تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شوہر نے سادہ جواب دیا, اور کچھ نہیں, یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے, جس کی امانت ہے, جس کا مالک ہے اس تک پہنچا دینا چاہیے. تو سنو, اللہ نے جو امانت ہمیں دی تھی, اللہ نے جو نعمت ہمیں دی تھی, بیٹے کی صورت میں اللہ نے جو تحفہ ہمیں دیا تھا اس نے مانگ لیا, ہمارا بچہ فوت ہو گیا. اللہ اکبر. گویا کہ شوہر کے باپ کے پیروں سے زمین نکل گئی, لیکن بیوی کے اس کردار کو دیکھ کر وہ فخر کرنے لگا, تو سن پہ نازک ہو کر صبر کا پیکر بنی ہوئی ہے, اور میں یقیناً تو قابل تعریف ہے. یہ سارا واقعہ حضور کو جا کے سناتے ہیں, یا رسول اللہ میرے آنے سے پہلے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, لیکن ام سلیم کے کردار کو دیکھیے یا رسول اللہ, آپ کی تعلیم کے اثر کو دیکھیے یا رسول اللہ. گھر میں لاشا ہے لیکن شوہر کو کانوں کان بھنک لگنے نہیں دی, شوہر کے تکلیف کا, شوہر کے مشقت کا, سفر کی صعوبت کا, یعنی اس کا پاس و لحاظ رکھی, اور اس کے بعد اس سے پورا مطمئن ہو گیا, سفر کی تھکاوٹ دور ہو گئی. اس کے بعد اب یہ کہہ رہی یا رسول اللہ لڑکا فوت ہو گیا, جس کی امانت تھی اسی کی طرف وہ لوٹ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا سب کچھ اسی کا ہے, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہم سب کو یہاں رہنا نہیں ہے, ہماری دکان, ہمارا مکان, ہماری کرسی, ہمارا عہدہ, ہماری نوکری, ہمارا جاب, سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے. تو جس چیز کے لیے ہم صبح سے شام تک اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں, یہ چھوڑنے والی چیز ہے. حاضرین کرام, اس حقیقت کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں. تو بیوی کے صبر نے کیسا مقام بنایا شوہر کے درمیان. عزیزان محترم, میری ماں اور بہنوں کو میں اپنے ماں باپ کو میں نصیحت کرتا ہوں, اور یہ واقعہ ان کے لیے عبرت ہے. اپنی بچیوں کو نصیحت کریں, اپنی بچیوں کو جو ہے یہ کردار سنائیں صحابیات کا کہ شوہر کے لیے ایسا ہو. یقیناً وہ باپ جو چھوٹے سے بڑا کیا, آج شادی کر رہا ہے, لیکن جس سے شادی کر رہا ہے وہ اس کا مقام اس باپ سے بھی بڑا ہے. اللہ اکبر. اسلام میں عورت کے لیے سب سے بڑا مقام انسانوں میں اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا مقام شوہر کا ہے, اور مردوں کے لیے سب سے بڑا مقام ماں اور باپ کا ہے. اگر اب ماں بیٹی کو ودا کرتے ہو تو اگر یہ نصیحت کر دے, بیٹی اب میرے سے بڑا مقام, میں تیرے باپ سے بڑا مقام اب تیرے شوہر کا ہے. شوہر کی خوشی میں اللہ راضی رہے گا, شوہر کی ناراضگی میں تیرے لیے جہنم کا ایندھن ہے. اگر ماں اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے ودا کرے تو بتائیے 1 مہینے کا خلا ہوگا, 1 سال کے اندر بچیاں شوہر کو چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ رہی ہیں. ماں باپ کی یعنی بیجا محبت اس کی زندگی, اس کی فیوچر کو تباہ کر رہی ہے. ذرا تصور کر کے دیکھیں, غور دیکھیں, ہمارے اپنے معاشرے کا یہ ناسور ہے.
ماں باپ، ماں خاص کر جو ہے اپنی بیٹی سے کی محبت میں یعنی اتنا زیادہ مبالغہ کرتی ہے کہ اپنی ساس کو دشمن بناتی ہے، اپنی ننند کو دشمن بناتی ہے، بلکہ یعنی تمام چیزیں یعنی نفرت پیدا کرتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو پھولوں میں پالی ہے، پھولوں کی طرح رکھی ہے، کیا یہ نوکرانی بن کے گئی ہے؟ یہ تصور نہ دیں۔ سنیے اللہ والے کیا کہتے ہیں، عورت کی 4 صفت اگر اس کے اندر ہوگی تو یقیناً وہ بہترین عورت ہوگی۔ کہا گیا اس کی آنکھوں میں حیا ہو، اس کی آنکھوں میں حیا ہو، کوئی غیر مرد دیکھے نہ دیکھے اسے، اور کوئی غیر مرد کی پرچھائی بھی نہ پڑے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا دنیا کی بہترین عورت کی صفت کیا ہے بتاؤں؟ صحابہ میں گفتگو ہو رہی تھی، علی رضی اللہ عنہ جلدی آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، صحابہ میں یہ بات گشت کر رہی ہے، دنیا کی بہترین عورت کون ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یعنی کیا فرماتی ہے، جو عورت یعنی مرد سے حیا کرے اور یعنی اپنی پرچھائی بھی اس کے پر ظاہر نہ کرے اور کوئی مرد اسے دیکھ بھی نہ سکے، یہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ہماری اپنی بچی اپنا معاشرہ ظاہر کرتے ہیں، اپنا برقع ظاہر کرتی ہے، یعنی بظاہر یعنی مسلمانوں کا لباس پہن کر ریل بنا رہی ہے، اور ریل بنانے کا یعنی اتنا کریز ہو گیا ہے کہ موت کی پرواہ نہیں ہے، روڈوں پر کرتب کرتے نظر آ رہے ہیں، تیرتے ہوئے نظر آ رہے، اپنے جسم کو ظاہر کر رہے ہیں، ریل بنا رہے ہیں، یعنی ویڈیو بنا رہے ہیں، اپنا جو ہے یعنی ویڈیو بنا کر لوگوں کے جو ہے ٹی آر پی کمانا چاہتے ہیں، اپنی شہرت کمانا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، دنیا کی بہترین عورت وہ ہے جو کوئی غیر مرد اس کی پر نگاہ نہ ڈالے، نگاہ کا سامان بھی نہ کرے، اپنے آپ کو بچائے رکھے، اتنا پاک اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اس پرفتن دور میں کون اپنے بچوں کو کیسے بچائیں، ان یعنی ہوس بھری نگاہوں سے اپنے بچوں کو کیسے بچائیں؟ تو کہا گیا کہ دنیا کی بہترین عورت وہ ہے جو غیر مرد سے اپنے بچوں کی حفاظت کرے، بچیاں خود اپنی حفاظت کریں۔ تو پہلی صفت بیان کی گئی اس کی آنکھوں میں حیا ہو۔ دوسرا کہا گیا کہ اس کی زبان نرم ہو، میٹھی ہو، کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے، غیروں کے لیے نہیں۔ دوسرے کا فون اگر ریسیو کرتے ہیں تو پوری محبت یہی ٹپکتی ہے، اتنی پیاری بات کرتے ہیں کہ بس اس کے دل میں جو گھنٹی بجنا شروع ہو جائے۔ یاد رکھے عورتیں غیر مرد سے سخت بات کریں، کون ہے؟ کھری کھری بات کریں، ذرا بھی لچک نہ آئے، ذرا بھی اس میں نرمی نہ آنے دے، جہاں نرمی آئی وہاں گرین سگنل مل گیا، پھر وہ اس کے گھر کے چکر کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ معزز حاضرین اکرام، زبان میٹھی ہو شوہر کے لیے، لیکن ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، جتنا کڑوا بولنا ہے شوہر کو بول کے نکالیں۔ بتائیے جہاں گھروں میں کٹ کٹ چلے گی، چیخ پکار چلے گا، وہاں وہ معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ جتنا محبت شوہر بیوی میں زیادہ ہوگی اتنا وہ گھرانہ شائستہ ہوگا، اتنا وہ عزت دار گھرانہ ہوگا، اتنا ہی ان کے اولاد بااخلاق بنیں گے۔ تو لہذا اپنی زبان میٹھی رکھے، عورتیں اپنی زبان میٹھی رکھے شوہر کے لیے، غیروں کے لیے کڑک زبان رکھے۔ کوئی ہوگا غیر محرم ہوگا تو اس کے ساتھ ذرا بھی اس میں لچک نہ آئے، ذرا بھی اس میں مٹھاس نہ آئے، تاکہ اس کی یہاں تک کہ کہا گیا کہ وہ پیر میں یعنی زیور پہن کر نہ نکلے تاکہ اس کی آواز سے کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، وہ اسے اٹریکٹ نہ کرے۔ اس لیے خوشبو لگانے کا منع کیا، کیوں کیا گیا؟ اسی لیے کہ کوئی اس کی خوشبو سے اٹریکٹ نہ ہو، اس کی طرف مائل نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں عورتوں کو پورا بھر کر جو یعنی اپنی جو نقاب اوڑھ کر اپنی حفاظت حجاب کے ساتھ نکلنے کا حکم دیا گیا، یہ ساری باتیں غیروں سے روکنے کے لیے۔ تو عورت کی دوسری اہم صفت اگر یہ میٹھی زبان اپنے شوہر سے رکھتی ہے تو پھر دیکھیے یہ اعلیٰ اخلاق والی ہے۔ تیسرا، دل اس کا نیک نیتی ہو، دل میں اس کی نیک نیتی ہو، جو کام کر رہی ہو اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہو، جو کام کر رہی ہو اس میں نیت پاکیزہ ہو۔ اور چوتھی بات بتائی گئی جو ہم سے بہت مشکل ہے، چوتھی بات، اپنی لڑکیاں یعنی بیویاں اپنے گھر میں اپنے شوہر کی فرمانبرداری، اپنے بچوں کی درستگی کے لیے اور اپنے گھر کے کام میں لگی رہی، مصروف رہے۔ اگر گھر کے کام سے کوتاہی کرتی ہے، موبائل میں مصروف رہتی ہے یا اپنے فرائض سے کوتاہی کرتی ہے تو پھر یہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے۔
تو عورت کی 4 صفت ذہن میں رکھ لیں، نگاہ میں حیا ہو، زبان میں مٹھاس ہو، دل میں نیک نیتی ہو، اور گھر کے کام میں مصروف رہیں۔ جو عورت گھر کے کام میں مصروف رہتی ہے اسے یعنی باہر کا پتہ ہی نہیں چلتا، بغیر مرد کا سوچ بھی نہیں سکتی، دیگر خرافات میں نہیں مبتلا ہو سکتی۔ تو لہذا یہ 4 کاموں میں اگر عورت مصروف رہے تو یقیناً وہ اپنے بچوں کو سنبھال لے گی۔ یاد رکھیں یہ بچے، یہ اولاد تمہارے لیے خزانہ ہیں، آخرت کا خزانہ ہے۔ ان کو سنوارنے کے لیے کتنے کلپس دیکھ رہے ہیں آپ، ماں فون میں مصروف رہے بچہ جل گیا، ماں مصروف رہی بالکنی سے بچہ گر گیا، فون میں گھنٹوں مصروف ہے۔ یہ فرائض سے کوتاہی آپ کو دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہوگا۔ تو اولاد کو پاکیزہ کریں، مرنے کے بعد بھی یہ تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بنیں گے، نجات کا جو ثواب جاریہ بنیں گے۔ تو لہذا یہ تمام اپنی اولاد کو سنوارنے کے لیے لگا دیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے باپ کا سب سے بڑا تحفہ اولاد کے لیے، اچھے اخلاق سے بڑا تحفہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ بینک بیلنس مت چھوڑیے، کوئی بات نہیں، گھر جائیداد بنا کر نہیں چھوڑے، کوئی بات نہیں، نوکری اس کے لیے فراہم نہیں کیا، کوئی بات نہیں، وہ اپنے اخلاق والا بنا دیا تو وہ خود اپنی نوکری تلاش کر لے گا، وہ خود اپنا گھر بنائے گا، وہ خود اپنا بینک بیلنس بنائے گا۔ تم بااخلاق تو بناؤ۔ اللہ کے رسول نے آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، حضور نے ان ماں باپ کو میں حکم دیتا ہوں، ان ماں باپ کو میں مشورہ دیتا ہوں، اپنی بچیوں کا نکاح کرنے کے لیے کیسے داماد کا انتخاب کریں۔ بڑا اہم بات کہہ رہا ہوں، کیسا انتخاب کریں۔ تو پھر آئیے ہمارا ہر معاملہ کہاں ہم رجوع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ رسول کی طرف کو ہم کو پلٹنا ہے۔ جتنا پرانے زمانے میں جائیں گے اتنا آپ نکھر کر آئیں گے۔ آج نیو جنریشن ہم کو نصیحت کر رہی ہے، ارے آپ کا زمانہ گیا، اب نیا جنریشن ہے، یہ نیا کلچر ہے، ماڈرن ہے۔ تو لہذا ہمارے لیے یہ ہے، یہ یاد رکھیں، مسلمان جتنا پیچھے دیکھے گا، جتنا پیچھے جائے گا، اسی لیے قرآن بار بار آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر رہا ہے، نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان کر رہا ہے، ہارون علیہ السلام کے حالات کو بیان کر رہا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پرانے زمانے کو بیان کر رہا ہے۔ دیکھو ان لوگوں نے ایسا کیا تو ایسا ہوا، تم ایسا نہ کرو۔ تو جتنا پیچھے جائیں گے اتنا آپ آگے قدم سنبھل کر رکھیں گے۔ تو لہذا ماں باپ کو نصیحت ہے ایسا داماد چنے جیسے رسول اللہ نے داماد چنا۔ ہماری نگاہ کہاں جانا ہے؟ ہمیشہ حضور کی طرف، صحابہ کی طرف۔ قرآن بیان کرتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا چاہتے تو ان جیسا ایمان لاؤ، صحابہ جیسا ایمان لاؤ، ہدایت پا جاؤ گے، راستہ مل جائے گا، کٹھن راستہ بھی تمہارے لیے آسان بن جائے گا، ان کے جیسا ایمان پیدا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی زندگی، حضور کا ماڈل، حضور کی طرز زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور بہترین آئیڈیل ہے، حضور بہترین مثال ہے، حضور کے طریقے کو دیکھتے جائیں، عمل اپنی زندگی کرتے جائیں۔ میری زندگی میں کون سا عمل حضور کو ناراض کرنے والا ہے اس سے نکالتے جائیں، وہ عمل کو تلاش کریں۔ جیسے ابو بکر نے ایک رضی اللہ تعالیٰ ایک عمل کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، جبکہ حضور سے زیادہ ساتھ رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لیکن بیٹی سے پوچھتے ہیں بیٹی میرا کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سے کوئی چھوٹ تو نہیں رہا ہے؟ اللہ اکبر، کیسی طلب تھی صحابہ کے اندر۔ یہی طلب کو دیکھ کر قرآن کہتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ، کمپٹیشن کرو نیکی کے کاموں میں، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر۔ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے، وہ ماں باپ کے لیے جو اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو حضور کو آئیڈیل بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا داماد کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے۔ تو کیا سوچ کر؟ سب سے پہلے وہ خاندان سے تھے، حضور نے ان کی پرورش کی، حضور کی نگرانی میں وہ پروان چڑھے۔ تو سب سے پہلے اگر اپنی بچیوں کا نکاح کرنا چاہتے ہو تو اپنے خاندان میں دیکھو، تم ان کی اوصاف سے واقف ہوتے ہو، تم ان کی چال چلن سے اچھی طرح واقف ہوتے، بچپن سے تمہارے سامنے بچہ بڑا ہوا۔ تو لہذا اگر کوئی چیز چھوٹی موٹی عیب بھی ہے تو اسے نظر انداز کرتے ہو، پہلے اسے ترجیح دو۔ حضور نے اپنے بھتیجے کو ترجیح دیا، اپنے بھتیجے نے اپنے چچا کے بھائی، چچیرے بھائی ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو چچیرے بھائی کو ترجیح دیا، ان سے نکاح فرمایا۔ دوسرا علم کو دیکھا اللہ کے رسول نے،
علی رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کہا گیا؟ علم کا دروازہ ہے، یعنی علم یہاں سے بڑھتا ہے۔ تو چنانچہ علم کو دیکھو، اہل علم ہے، تمہاری بچی پڑھی لکھی ان پڑھ کو اگر ملا کر جو تم نکاح کر لو گے یقیناً تم خسارے میں رہو گے۔ تو علم کو دیکھو، اللہ کے رسول نے علم کو دیکھا، پھر علی رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اسی طرح بہادری کو دیکھو، دینی جذبے کو دیکھو، تو لہذا تمام اوصاف کو دیکھ کر نکاح کرو۔ آج ہم اپنا معاشرہ، اپنی سوچ بتاتا ہوں کہ ہم خاندان میں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ارے خاندان میں کیا وہی گھسے پٹے پرانے لوگ ہیں؟ نہیں، کوئی نیا رشتہ دیکھیں گے، کوئی اعلیٰ دیکھیں گے، کوئی پیسے والوں کو دیکھیں گے، کوئی خوبصورت کو دیکھیں گے، لیکن باہر والے کے اوصاف سے آپ واقف نہیں ہیں، اس کے چال چلن سے آپ واقف نہیں ہیں۔ ظاہری چمک اور ہوتی ہے، باہر اندر کی چمک اور ہوتی ہے۔ تو لہذا پہلی ترجیح دو خاندان میں نکاح کرو، دوسرا علم والے سے نکاح کرو، تیسرا بہادر اور دیندار سے نکاح کرو۔ اللہ کے رسول نے تو پہلی ترجیح فرمائی دین کو ترجیح دو، مال کو نہیں، مال ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح خوبصورتی چند سالوں کی یہ ختم ہو جائے گی، خاندانی حسب نسب خالی دکھانے کے لیے اس کا ختم ہو جائے گا، لیکن دینداری نسلوں در نسل چلتی رہے گی۔ تو دین کو ترجیح دو۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے رسول نے انتخاب کیا، اپنی دونوں بیٹیاں ان سے نکاح فرمائی، دونوں بیٹیاں انتقال ہونے کے بعد فرمایا اگر میری دیگر اور بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد دیگر عثمان سے کرتا جاتا۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں حیا تھا، اتنا حیادار انسان کہ حضور فرماتے ہیں فرشتے بھی ان کو دیکھ کر حیا کرتے ہیں۔ یعنی حیا کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کرنے سے شرمانا، برائی کرنے سے اپنے آپ کو روکنا، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو حیادار انسان کو اللہ کے رسول نے اپنا داماد بنایا۔ اور اسی طرح مال کو بھی اللہ کے رسول نے دیکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مالدار تھے لیکن مال دین کے لیے خرچ کرتے تھے، کنجوس آدمی سے نکاح نہیں فرمایا۔ تو لہذا یہ ہمارے لیے ٹپس ہے، یہ ہمارے لیے نسخے ہیں کہ ایسے آدمی کا اپنے داماد کے لیے ایسے داماد کو چنو جو دیندار ہو، دل والا ہو، یعنی اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والا ہو، بہادر بھی ہو، نیکی میں سبقت لے جانے والا ہو۔ یہ تمام اوصاف اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے خاندان کا ہو۔ اگر خاندان میں نہ ملے پوری کوشش کے بعد پھر یہ تمام چیزیں اس کے اندر آزمائیں، اس کے بعد نکاح کریں اور پھر جلدی شادیاں کر دیں۔ آج ہمارے بچوں نکاح میں پڑھا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ بچے کی عمر 33 سال، بچے کی عمر 32 سال، یہ اتنی آدھی عمر ڈھل جانے کے بعد کیوں نکاح کر رہا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہم سب کے لیے سوال ہے، کیوں کر رہا ہے؟ شادی خانے کے لیے اسے جمع کرنا ہے، اتنے 100 آدمیوں کے لیے جمع کرنا ہے۔ ارے نادان 4 آدمیوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، نکاح کو جلدی کر۔ گورنمنٹ تو جو ہے نکاح کی عمر بتا دی، بچی کے لیے جو 18 سال، بچے کے لیے 21 سال، ورنہ ہمارے اندر تو اور جلدی نکاح کرنا ہے، بالغ ہوتے ہی نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، ملک کے قانون کو پر عمل کرنا ہے، لہذا 18 سے پہلے نہ کریں، بہت سی جو پابندیاں ہیں، اور 21 سے پہلے نہ کریں مرد، تو لہذا 18 اور 21 جب لمٹ بنا دی گئی تو پھر 21 کہاں پر ہے، 31 کہاں پر ہے؟ یہ 10 سال کس خرافات میں تجھ گزار رہا ہے؟ کیا بنانا چاہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدم سے تیری روزی مقرر کر دے گا اور وہ اپنا رزق لے کر آئے گی۔ تو معزز حاضرین اکرام، اپنے بچوں کا نکاح جلدی کریں اور اچھے رشتے مقرر کریں اور دینداری کو ترجیح دیں، انشاءاللہ وہ روکھی سوکھی کھائے گا لیکن اپنی عزت روڈ پہ آنے نہیں دے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرما، مولا ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھ مولا سیدھے راستے پر گامزن فرما، جب ہمارا آخر وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔